बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। वैसे तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आज एक बार फिर मैं आप सबसे दरख्वास्त भी करूँगी, आप सबको याद भी कराऊँगी और ख़ुद भी अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। वो आज़ाद मुल्क जिसका नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ये वो आज़ाद मुल्क है जिसके लिए ना सिर्फ मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ, बल्कि मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फादर ऑफ द नेशन की भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो कि तकरीबन 8 दिहाइयों पहले सोची समझी गई और उस सोच के नतीजे में हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ, वो सोच आज भी हमें कहीं ना कहीं सही दिखाई देती है। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जो मैंने विजुअल्स देखे जो भारत से आ रहे थे वो बहुत ही डिस्टर्बिंग थे। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में लाख मसाइल सही, मर्द औरत में पाकिस्तान और इस जैसे माशरे में लाख फ़र्क सही, लेकिन मैं बहैसियत एक औरत, बहैसियत एक खातून ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मैं किसी कॉलेज में जाऊँ और वहाँ पर मुझे हरास किया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ या मैं हिजाब करती हूँ या मैं अपने आप को कवर रखती हूँ। लेकिन हमने अभी अभी वो मनाजर देखे जो कि लेटेस्ट मनाजर हैं, आज ही के हैं, कि किस तरह भारत में मुसलमानों के लिए आज भी वो आज़ादी, वो जगह नहीं है। आज भी वहाँ पर मुसलमान होने की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। उन स्टूडेंट्स को, उन यंग लड़कियों को मुसलमान होने की कीमत अदा करनी पड़ती हैं जो कि अपनी मर्जी से अपना सर कवर करना हो, मॉडर्न वेयर पहनना हो, कंजर्वेटिव वेयर पहनना हो या कोई भी लिबास जो वो अपनी मर्जी से ज़ेबतन करना चाहती हैं, वो पहनने के लिए जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक मुसलमान है उन्हें अपने लिए एक एक सांस के लिए लड़ाई लड़ना पड़े। और क्योंकि मैं कह रही हूं कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए तो हमें कदर भी करनी चाहिए। हम सबको पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए जो कि हमारी अशराफियाँ हैं, उन अशराफिया को पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए जो कि हमारे हुक्मरान हैं, उन हुक्मरानों को पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए जो कि पार्लियामान में बैठे हैं, सेनेट में हो, पार्लियामेंट में हो, जिनको हम सियासतदान कहते हैं, वो लीडर्स, वो पॉलिटिशियंस जो हमारे पाकिस्तानियों के वोट लेकर, अददी बर्तरी लेकर के पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं, उनको अवाम की कदर करनी चाहिए, उनको पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, उन्हें उस अवाम की कदर करनी चाहिए जिनके कंधों के ऊपर चढ़ के वो पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं। इसलिए आप प्लीज पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियों की तरह मत ट्रीट कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के नाम पर अपने मकासद पूरा करने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। पाकिस्तान का आज का अलमिया यह है कि मुफाहमत के दो बादशाह आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ वो कमबख्त हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किए बैठे हैं। इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरियत में कोई हो सकता है? क्योंकि दोनों बड़े ही कंफर्टेबल रहते हैं, इसको एक क्राउन समझते हैं जब ये कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुफाहमत के बादशाह हैं। लेकिन जब यही मुफाहमत के बादशाह ऐलान जंग, तबले जंग बजाते हैं इमरान खान के खिलाफ, तो मजाक नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी? कुछ समझ में आता है? एनीवेज जी, ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी फैसला लेने वाले लोग हैं, वो हुकूमत की तरफ तो नजरें जमाए बैठे हैं इसलिए कि ये हुकूमत कब बाहर जाती है, लेकिन ज़्यादा तकिया किए बैठे हैं हुकूमत के इत्तेहादियों पर, उन इत्तेहादियों पर जिनको खुद ये नहीं पता कि ऑपोजिशन उनको क्या ऑफर करने वाली है, और उन इत्तेहादियों को खुद ये नहीं पता कि एक्चुअली खाने में क्या बन रहा है, सिर्फ अभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये तमाम लोग मुत्तहिदा ऑपोजिशन मिल करके इमरान खान के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर किए हुए वार में कामयाब हो जाएगी या फिर एक बार फिर से ऑपोजिशन का जो मुकद्दर है वो हार और शिकस्त बनेगी, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन आज के मेहमान आपके सामने, मुझे आज ज्वाइन किया हुआ है जी कबल शोज़ेब साहिबा ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिटिंग MNA हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जली परवेज़ मालिक साहब, रहनुमाए PMLN के सिटिंग MNA हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग MP हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का मैं शो अपोजिशन से शुरू करना चाहूँगी डिलिबरेटली। अली, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, वन ऑफ दोज डेज़, क्योंकि मुझे आज आपकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जिस तरीके से सियासत को आप समझते हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, नंबर गेम को आप समझते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो कि PMLN का आगे भी फ्यूचर है और बड़ी ही बारीक नज़र रखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहूँगी। एक जमात थी, है बल्कि MQM, ये वो जमात है जिसका आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में उसके खिलाफ ऑपरेशन किया, उसके दफातर बंद किए, फिर वो तमगा आपने अपने सीने पर सजाया, आपने ओन किया, आपने पूरी दुनिया को बताया कि भाई ये हमने किया है।
آج وہی لوگ آپ کے گھر آئے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے ان کو بلایا ہوا تھا, اور کیا مانگ رہے تھے ان سے؟ آپ ان سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ پلیز آپ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں. علی پرویز, آپ نے مانگنا ہے تو عوام سے مانگیں, حکومت سے بھی چھوڑیں. حکومت کے اتحادیوں سے کیا مانگ رہے ہیں؟ جن کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ اتحادیوں سے تھوڑی مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یقیناً جو ہندوستان سے جو امیجز آ رہے ہیں, جس طرح سے وہاں پہ سول لبرٹیز کو, جو بیسک انسانی حقوق ہیں ان کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے, ان کو دیکھ کے ہمیں یقیناً اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے. پر میں گزارش اتنی سی کر رہا ہوں کہ دیکھیں, جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے نا, جس کے اوپر یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے, اگر وہ اپنی ذمہ داری کا پوری طرح سے احساس نہ کرے اور اس چیز کو سستی شہرت کے لیے اور اپنی ویٹ کیٹیگری سے بڑھ کے بیانات دے کے اور وہ اپنی سیاست کو آگے چمکانے کی کوشش کرے, تو ملکوں کے لیے مسائل بڑھتے ہیں. اور یہی چیز ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر دیکھی ہے. آپ دیکھیں, آج جو دہشت گردی دوبارہ اپنا سر اٹھا رہی ہے, اس کے اندر وزیر اعظم صاحب ہی تھے نا جنہوں نے آ کے امریکہ کو جو سول سپر پاور ہے اس کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ. جب افغانستان کی سچویشن بدل رہی تھی تو آپ جانتے تھے کہ آپ کو دنیا سے مدد لینی پڑے گی افغانستان کے لیے, کنسیشنز لینے کے لیے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی IMF کی, FATF کی, ساری چیزوں. تو آپ نے وہاں پہ جا کے کہہ دیا کہ جی غلامی کی زنجیریں میں نے توڑ دی ہیں. تو آپ نے تالیاں تو ضرور بنوا لیں, پر آج دیکھیں کس مشکل موقع کے اوپر, کس مشکل دورائے کے اوپر اس ملک کو لے کے آ گئے. اور میں آپ کی پالیسی چوائسز کو نہیں یہاں پہ چیلنج کر رہا, آپ نے یقیناً ملک کے مفاد میں جو تھا آپ نے وہی کیا ہوگا, پر آپ اس طرح سے اگر سول سپر پاور کو چڑھائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. آپ کی ساری نظریں ایک ٹیلی فون سیٹ کے اوپر ہوں گی کہ کاش یہ بجے اور میں بائیڈن صاحب سے بات کر کے اپنے مسائل کا حل کر سکوں. بالکل جیسے آپ کی نظریں حکومتی اتحادیوں پر ہیں. میں آ گیا جی, کہ وہ ہاں بولیں. میں آ گیا, میں نے یہاں پہ یہ بات کنکلوڈ کر دیا, میں آپ کے سوال پہ آ گیا. گزارش اس طرح سے ہے کہ ایک بات سمجھیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز, MQM ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ مختلف جماعتیں ہیں, ان کے مختلف نظریے ہیں. آج جو ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی سوچ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ جو بھی پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ, ان کو ساتھ لے کے بھرپور احتجاج اس حکومت کے خلاف وہ کریں. تو اس لیے وہ اپنی آئینی ذمہ داری تو بالکل اپنی جگہ نبھانے کی کوشش کریں, پر اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے, جو زیادہ بڑا ریکوائرمنٹ ہے آج, وہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری جماعتیں مل کے یہ جو عمران خان صاحب جن کے نیچے جو یہ حکومت, جس قسم کی طرز حکومت ہمارے پہ آئی ہے, جس کے اندر آپ نے معاشی تکلیف کی طرف اشارہ کیا, میں نے دہشت گردی کی طرف اشارہ کیا, اس کے علاوہ بے پناہ اور مسائل ہیں. تو آج عوامی دباؤ اس قسم کا ہے کہ جو مجبور کر رہا ہے کہ ساری کی ساری جماعتیں ریزلٹ اورینٹڈ کی بیسس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, آج کی جو حکومت ہے اس کو گھر بھیجیں اور جلد از جلد آزادانہ انتخابات کی طرف جائیں, تاکہ اس کے بعد جو بھی لوگ آگے آتے ہیں وہ ملک کو بہتر حل کی طرف, ایک بہتر ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے جائیں گے بغیر عدم اعتماد کے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ عدم اعتماد کے بعد کیسے ہوں گے آزادانہ انتخابات؟ اب گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی میجورٹی کتنی ہے, چند ممبران کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو اسی ایوان کے ذریعے وہ الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد جب کوئی لیجسلیشن آتی ہے, کس طرح سے فون کالوں کا ذریعہ, فون کالوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, کس طرح سے ممبران کو پریشرائز کر کے وہاں پہ ان کی اٹینڈنس کو انشور کیا جائے. تو اگر آپ عوامی دباؤ اس قسم سے بڑھاتے ہیں, آپ کا سٹریٹ پروٹیسٹ کے ذریعے کرتے ہیں کہ وہ بیساکھیاں پیچھے ہوتی ہیں, اور اتحادیوں کو اور جو ان کے ممبران جنہوں نے چند سالوں کے بعد یا 6 مہینے بعد الیکشن میں جانا ہے, وہ یہ احساس کریں گے کہ ان کی کوآپریشن کی وجہ سے ایک عام آدمی کا کیا معاشی قتل ہو رہا ہے, تو وہ خود بخود ہی پیچھے ہو جائیں گے. اور یہ وہ طریقہ ہوگا جس طرح یہ اپنے وزن سے کریں گے. حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. سر افسوس کر لوں آپ کے ساتھ, وہ آصف علی زرداری صاحب ہم نے دیکھا سنا, چودھری برادران سے ملاقات کی, پھر اس کے بعد خبریں یہ چلی یا چلوائی گئیں کہ بھائی چودھری برادران نے تو لال جھنڈی دکھا دیا. آپ نے ضرور بھیجنا تھا آصف علی زرداری کو اس عمر میں کھجل خوار ہونے کے لیے, اگر لال جھنڈی ہی دکھانی تھی چودھری برادران نے. آپ لوگ سیاست کے بادشاہ, مفاہمت کے بادشاہ, حسن مرتضیٰ صاحب آپ خود چلے جاتے, زرداری صاحب کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی سر؟ اور ہاں ایک چیز اور اس میں جوڑ لیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, 2 دنوں کے بعد سننے میں آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہونے والی ہے چودھری برادران سے, اور اگر اس ملاقات کے بعد کوئی پیش رفت ہو گئی نا
تو یہ آپ کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی. آصف علی زرداری کے پاس ایسا کیا تھا جو وہ چودھری برادران کو آفر کرنے گئے تھے when it comes to پنجاب؟ بہت شکریہ بینش, آپ تو بڑی جذباتی ہوئی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ہمارا کام ہے, یہ ہمیں کر لینے دیتے. جس طرح آپ اینکر ہیں یا آپ کا کوئی میڈیا ہاؤس ہے, تو اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بریکنگ کس وقت دینی ہے, آپ نے خبر نامے کا ٹائم کیا ہونا ہے, یہ سارا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سیاست اگر ہمیں کر لینے دیتے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی. آصف علی زرداری نے کس دن کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے راستے بند کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ موقف رہا ہے کہ ہمارے ڈائیلاگز کے لیے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہم کاف لیگ سے بھی ملتے ہیں, آج بھی ان سے اگر آپ سوال کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آصف علی زرداری کے ساتھ بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں. آپ نون لیگ کا بات کر لیں تو نون لیگ سے ہمارے لاکھ اختلافات ہوں گے, ہمارے نظریاتی اختلاف ہوں گے, ہمیں ذاتی گلے شکوے ہوں گے, ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, لیکن ایک عوام ہے جس کے لیے ہمیں وہ ساری چیزیں بھلا کر اور پھر کٹھا بیٹھنا پڑتا ہے اور بات کرنی پڑتی ہے کہ آج جو اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے, آج جو اس کا معاشی طور پر, اس کا اخلاقی طور پر, اس کا ہر حوالے سے ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. تو اگر اس کے لیے سیاستدان مل کے بیٹھتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی وہ سی او ڈی جو ہم نے سائن کیا تھا اس پہ عمل درآمد ہو جاتا, تو کسی بھی سلیکٹڈ کو یا کسی بھی انگلی کے اشارے والے کو نہ آنا پڑتا سیاست میں, اور اس کا رستہ رک جاتا. جس طرح 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ہم نے ان قوتوں کے راستے روکے جو آتے تھے, اور یہاں پر ایک آمریت قائم ہو جاتی تھی, اور یہاں پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی تھی. 18th امینڈمنٹ نے وہ سارے راستے بند کر دیے. ہم آج بھی, ہم نون لیگ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, ہم تو ہر اس جماعت کے ساتھ بیٹھیں گے جو اس حکومت کے خلاف ہے. ہم نے عوام کی جان چھڑانی ہے, ہم نے کل کو اپنے حلقوں میں جانا ہے, ہم اپنی عوام کو جواب دیں ہیں, تو ہم کیوں نہ کریں. اور ہم کوئی غیر آئینی, غیر اخلاقی, غیر قانونی کام اگر کر رہے ہو, جو ہمارا قانونی, آئینی اور جمہوری حق ہے, لیکن وہ تو ہم لگ رہا استعمال ہے کر سکتے ہیں نا. بالکل کریں سر, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کوئی ٹینشن نہیں لے رہی. ذرا پینل میں سب سے پاورفل شخصیت کے پاس چلے جاتے ہیں جن کا نام ہے کنول شوزیب صاحبہ. السلام علیکم کنول, مجھے آپ سے ایک انسائٹ چاہیے, لیکن سب سے پہلے مجھے اس سوال کا ایک جواب دے دیں. انسائٹ میں آپ سے بعد میں آ کے لوں گی. سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے, خبریں چل رہی تھیں کہ وہ جو لنڈن میں بیٹھے تاحیات قائد ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, پرائم منسٹر عمران خان کو بھائی ان سے جان چھڑا کے انہوں نے جو ہے اب وہ صبر لینا ہے, تو آپ پھر اپنی تیاری کر لیجئے, پیک یور بیگز میڈم اینڈ پلان ٹو لیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بینش. اچھا, واقعی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, بڑی اچھی خبر ہے. واپس تو آئے اس چکر میں, پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس سے جان چھڑاتا ہے اور کون تاحیات نااہل ہے. بھگوڑے میاں واپس تو آئیں, اس بہانے چاہے آ کے اپنے لوگوں کو ہی پوچھ لیں, اگر پی ایم سے ہی جان چھڑانے کا ان کو شوق ہے تو ادھر آ کے کریں نا. اسی عوام کے اوپر وہ رول کرتے ہیں, ادھر وہ اپنا سارا دھندا پورا کرتے ہیں, اور اس کے بعد جس وقت ختم ہو جاتے ہیں معاملات تو یہاں سے دوڑ جاتے ہیں. اچھا, ابھی یہ کافی ساری بات چیت ہوئی ہے, میں اگر کوئکلی جواب دے دوں اور پھر آپ جو سوال کریں گے اس کا بھی جواب دیتی ہوں. علی پرویز صاحب نے فورن پالیسی پہ کافی بیانات دیے, اور امریکہ کو نو یا ایبسلوٹلی ناٹ کہنے پہ ان کو بڑی ٹینشن ہے. میں ان کی گوش گزار کر دوں کہ چائنا کا ڈسپائٹ آل دا چیخیں اینڈ آل دا شور شرابہ اینڈ نیگیٹو پروپیگنڈا, ایک انتہائی کامیاب دورے کے بعد ابھی پرائم منسٹر صاحب روس بھی جا رہے ہیں, اور جو پریزیڈنٹ شی جنگ تھے انہوں نے صرف پرائم منسٹر عمران خان اور پیوٹن صاحب سے ہی ملاقات کی ہے. اور جب ابھی پرائم منسٹر چائنا گئے نہیں تھے تو امریکہ کا بیان آ گیا تھا, شاید ان کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا, کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک الائے ہے اور ہم ان کے ساتھ آگے بہت اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں. تو فون کی ہمیں کوئی نہ انتظار ہے نہ ضرورت ہے, جن کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی فون کریں گے. ہمیں اس طرح کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے تو اسکولوں کے نام پہ چندہ لے کر آنا ہوتا ہے. اس لیے ہم ایبسولوٹلی ناٹ پہ سٹینڈ کرتے ہیں, اور بڑی عزت کے سٹینڈ کرتے ہیں. 23 مارچ جس دن انہوں نے وہ ایک لانگ مارچ سارٹ آف تھنگ کی دوبارہ کال دے دی ہے, سن نہیں ویسے یہ لوگ بتاتے, اس دن OIC کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے پاکستان میں اور اسلام آباد میں ہی ہوگا.
تو ان کو بھی دعوت ہے, ضرور آئیے گا. پوری دنیا سے جو OIC کے ممبران ہیں وہ تشریف لائیں گے, اور ابھی ایک 2 مہینے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا ہے, اور وہ اسپیشل اجلاس تھا جو پاکستان نے ہوسٹ کیا, اور اب اس کا جو ایک روٹین کا اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے, وچ از اے بگ ڈیولپمنٹ. اور اسی مہینے کے آخر میں انشاءاللہ پرائم منسٹر رشا بھی تشریف لے کر جا رہے ہیں. 23 سال کے بعد اس ملک کا کسی وزیر اعظم کو انہوں نے اتنی گرم جوشی سے بلایا ہے, اور اسی وزیر اعظم کی ان تقاریر کو جن پہ آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ تقریروں سے کیا ہوتا ہے, ان کو انڈورس کیا ہے. اسلاموفوبیا میں پاکستان کے لیڈر وزیر اعظم پہلا وہ پائنیئر لیڈر بنا ہے جس نے اسلاموفوبیا پہ آواز اٹھائی ہے, اور مغرب ممالک سے اس کی انڈورسمنٹ آنی شروع ہوگی ہے. رشیا سے بھی آئی ہے, کینیڈا سے بھی آئی ہے, اور انشاءاللہ باقی ممالک بھی اب آہستہ آہستہ اس طرف آنا شروع ہو گئے. یہ ڈیبیٹ کا حصہ بن گیا ہے. معاشی تکلیف کا احساس ہے, اور 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیا ہے, بڑا اچھا کیا آپ نے جی. 18ویں ترمیم کے بعد سارے صوبے اپنی اپنی پرفارمنس بتائیں گے. تو جو سندھ میں لوگوں کو تکالیف ہو رہی ہیں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جا کے کہا کہ نہ انہوں نے ایجوکیشن میں کام کیا, پیپلز پارٹی نے 14 سال کی حکومت کے بعد نہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا, اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آج تک ایک ایمبولنس سروس نہیں دے سکے. گرین لائن منصوبہ بھی چلایا تو وہ یہاں سے فیڈرل نے چلایا ہے. 80 ہزار وہاں پر جو ہے وہ پیسنجر کھڑے ہوئے ایکسائٹمنٹ میں کہ ان کو ٹوٹی ہوئی جو خوفناک بسز تھی ان سے ان کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا. پانی کے منصوبے وہ فیڈرل دے رہا ہے. 14 ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ PSDP سے ہونے جا رہی ہے. کچرا اگر صاف ہونا ہے تو وہ فیڈرل کرے, باقی سارے کام بھی فیڈرل کرے. پیسے جو ہے نا وہ زرداری صاحب کے اس میں رکھوا دیں. اور ان کے وزیر تعلیم بیان یہ دیتے ہیں کہ 5500 اسکول ہم بند کرنے لگے, اس لیے کہ وہاں تو ویسے ہی چیٹنگ سے لوگ پاس ہو جاتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے. باتوں سے ایک چیز تو میں ضرور کہہ سکتی ہوں, سیاست کی بات تھی. I'll get back to you. کول مجھے بریک لینے دیں. کول کی باتوں سے لگ رہا ہے حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن اپوزیشن کو ضرور ٹینشن ہوگی, کیونکہ چاہیں گے کہ جو یہ انگریڈینٹس اکٹھے کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ پک ضرور جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. we'll be back shortly. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. آج کی سیدھی بات زون میں قابل شوزب ہیں میرے ساتھ, حسن مرتضیٰ صاحب ہیں, اور علی پرویز ملک صاحب ہیں. علی پرویز, ایک چھوٹا سا مجھے کامنٹ چاہیے صرف اسی تسلسل میں کہ کل تاحیات قائد نے جب یہ بولا کہ بھئی ان کو عمران خان سے ہر حالت میں جان چھڑانی ہے, تو مجھے ایک دم سے ہنسی آئی کہ یہ وہی نواز شریف تھے نا جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب سے ان کا مقابلہ نہیں ہے, ان کا مقابلہ تو عمران خان کے لانے والے سلیکٹرز کے ساتھ ہے. سو جب انہوں نے جملہ بولا نا تو مجھے یاد آیا کہ پاکستان کی سیاست کی جو سچائی ہے, جو المیہ ہے, وہ آپ کے تاحیات قائد نے اس ایک جملے میں بند کر دیا. جلدی میں پہلے باقی بھی بات کر لوں. گزارش اس طرح سے کہ میں سوال کا جواب کوئی پولیٹیشین نہیں مجھے دے گا. اپنی آنریبل کولیگ کو سب سے پہلے انہوں نے جو چائنا کے کامیاب دورے کے بارے میں ہمیں بتایا نا, شکریہ ادا کر دوں کہ اس دفعہ جو آپ نے ہمیں پکچر ٹویٹ کر کے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنا بڑا پرچہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جب وہ تقریر کرے, تو میں شکریہ ادا کر دوں کہ انہوں نے ان کو وہ پرچہ پکڑا دیا, ورنہ پھر ایک دفعہ جاپان اور جرمنی کا وہ بارڈر نہ ملا دیتے. تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں. دوسری بات یہ, لفظوں کا چناؤ بہتر کریں. اگر یہ اس قسم کے الفاظ میری لیڈرشپ کے بارے میں کہیں گی تو پھر جو میں جواب دوں گا اور ان کو جس عدالت کے اندر لے کے جاؤں گا, ان کو بھی یہاں پہ پسند نہیں آئے گی وہ بات. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا جی. اچھا, اس کے بعد میں نے کسی کی حب الوطنی چیلنج نہیں کی تھی, نہ کسی کا میں نے یہ کہا تھا کہ اس نے پاکستان کی فورن پالیسی کو جانتے بوجھتے مشکل میں ڈال دی ہے. میں نے صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ جب آپ سول سپر پاور کو چڑھاتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے جو زمین ہے, جو جگہ ہے, وہ تنگ ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ افغانستان کے لیے ہم کس طرح سے سفیر بن کے, طالبان کے لیے ہم سفیر بن کے دنیا ایک ملک جا رہے ہیں اور کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا. تو میں نے صرف اتنی بات کی تھی. اب جو میاں نواز شریف صاحب والا آپ نے سوال کیا, دیکھیں گزارش اس طرح سے ہے کہ اب میں نے آپ کو کہا کہ عوام کا جو دباؤ ہے اس کی اس وقت ترجیحات جو میں سے جو سب سے بڑی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے اور ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے نئی حکومت آگے آئے. اور اس کے بعد جو آئین کی بالادستی کی جو لڑائی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ نظام صاف شفاف ہو جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے جو اپنے آئین کی جو بالادستی کی جدوجہد ہے وہ صرف اس لیے کہ اب ہم عمران خان صاحب کو جلد از جلد ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا؟ وہ بالکل وہ آبجیکٹڈ وہیں پہ موجود ہے, پر اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ہم جو اپنی آئین کی بالادستی کی اور ادارے جو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں وہ ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے, اس کے اوپر بالکل کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے قبل شوزب صاحبہ, 100 باتوں کی ایک بات مجھے آپ تھوڑی سی انسائٹ دے دیں, بیکاز یو آر ویری ویل کنیکٹڈ, یو آر ویری ویل انفارمڈ, آپ بہت پاورفل پوزیشن پر بھی ہیں. وہ جو آپ کا جو ایک پیج ہے
अगर वो वाकई एक पेज है तो मुत्तहिदा अपोजिशन जितनी चाहे मर्जी दफा मुत्तहिद हो जाए, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करें, पॉपकॉर्न खाएं। लेकिन अगर वो एक पेज लीरो लीर हो चुका है तो फिर जो हो रहा है आप ये समझिए कि रिजल्ट इम्तिहान से पहले आ चुका है। सो व्हाट्स द इनसाइट कंवल? देखिए जी, पहले तो मैं आपकी ये एक पेज वाली थ्योरी को ही नहीं मानती, तो इस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्या दूंगी। आई रिजेक्ट दिस थ्योरी। हमारे सिलेक्टर्स अवाम है, 2023 में वही हमें वोट देंगे। और जो अली साहब इतना गुस्से हो रहे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने आपकी लीडरशिप पे इल्ज़ाम लगाए हैं, बल्कि उनको डिक्लेयर किया भगोड़ा। मैंने तो जजमेंट पास नहीं की ना, मैं अदालत में जाके मोहर करवा रही हूँ कि वो यहाँ से भागे हैं। वो यहाँ से स्टैंप दे के 50 रुपए की वो भागे हैं। मकसूद चपड़ासी साहब के अकाउंट में 4 अरब रुपया मैंने तो नहीं डाला। वो अगर पूछा जाता है आपकी लीडरशिप से, तो मेरा तो कसूर नहीं है, ये तो आपकी लीडरशिप का काम है। अब आपकी अगर किस्मत खराब की ऐसी लीडरशिप मिली है कि जो करप्ट है या उन पे केसेस चल रहे हैं और वो आज तक कोई जवाब नहीं दे सके, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे भाई, आप खुद लीडरशिप में आगे आए ना, आप क्यों मारूसियत के पीछे खड़े हुए हैं? अगर आप जमहूरियत को बहुत ज्यादा मानते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट, तो आप खुद भी पार्लियामेंटेरियन आगे तशरीफ लाएं, आपकी पार्टी को आपको आगे लाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर मुझे बता दें कि वो मशल ओबामा से जाके $8 मिलियन नहीं लेकर आई थी मरियम बीबी, तो मैं तो नहीं गई थी, वो अपने अहलो याल अपनी बच्चियों को साथ खड़ा करके वहां से इमदाद लेकर आई थी। आज तक उसका कोई पता ही नहीं चल रहा, हालांकि उस वक्त वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। और आज तक वो डिनाई भी करती हैं, फिर मान भी जाती हैं कि वो पीएम हाउस में मीडिया सेल चलाती रही हैं और टोकरों से रिलेटेड बातें, और जो परवेज रशीद साहब को वो इन्फॉर्मेशन देती हुई वीडियोस, जो उनकी ऑडियोज आई हैं, उन्होंने खुद मानी है, मैंने थोड़ी उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दिए। तो जब इतनी एम्बिग्विटी होगी तो बातें तो होगी, उस पर आपका जज्बाती होना जरूरी नहीं है। आपके पास कोई सबूत और है तो आप जरूर पेश करें। मैंने किसी की हुब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप जो वापस आएंगे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम तो उस पर चैलेंज करते हैं। एक मिनट सिर्फ देखें, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी, दो जुमले सुन लीजिए कि मोदी के को अगर कंडेम करना है तो करना चाहिए ना, इनकी लीडरशिप के पास है तो ट्वीट्स आती नहीं है, इनकी लीडरशिप की तरफ से तो सिर्फ साड़ियां और आमों की पेटियां जाती हैं। अब करें ना, जब वो गुजरात का कातिल इस किस्म की हरकतें कर रहा है, जहां तक अवाम की तकलीफ की ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी सिर्फ इमरान खान को हटाने का मकसद है। इक्वेशन में से लेट सपोज इमरान खान साहब साइड पर है, एनए 131 का इलेक्शन लड़ने वाले अली परवेज मलिक साहब ही थे, फिलहाल तो जीती तो शाइस्ता परवेज साहिबा हैं, लेकिन इलेक्शन ये लड़े थे। सिर्फ याद कर ले कि एक इलेक्शन में इक्वेशन में पीटीआई नहीं थी, लाहौर के इलेक्शन में क्या हुआ था, यही दोनों जमातें आपस में एक दूसरे पे कितने दिनेश आपके प्रोग्राम में मैंने बैठ के इनकी स्टोरियां सुनी। फाइनल कमेंट्स के लिए आऊंगी, मुझे पीपल्स पार्टी के पास जाने दें, तो इनकी मैं आऊंगी फाइनल कमेंट्स के लिए। हाँ, इमरान खान नहीं है तो हिस्ट्री क्या है, पूछें। हाँ, तो इनकी हिस्ट्री क्या है? ये एक दूसरे पे भी करप्शन के इल्जाम लगाते रहे और इसी इलेक्शनों को एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जाम लगाते रहे। आपने इलेक्शनों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए इफेक्टिवली किया क्या आज तक? जब दिल करता है नजरिए जरूरत के तहत आप इकट्ठे हो जाते हैं। भाई अभी 131 का इलेक्शन देख ले, मैं अभी आपको जवाब देता हूं। इलेक्शन में आप गए हैं इनके खिलाफ पिटीशन पे, आपको वीडियोस और ऑडियोस आपकी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बनाई, 5-5 हजार रुपए की रिश्वतें चली, वोट खरीदे गए। तो भाईजान आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 23 पे कभी इंप्लीमेंटेशन की ही नहीं, और आपकी लीडरशिप आप लोगों से कोई पूछ के आपस में थोड़ी मिलते हैं। वो शाहिद खाकान भले मानस जाके स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, दूसरे दिन सारे दावतें खा रहे होते हैं। ये जो अभी हसन मुर्तजा साहब बैठे हैं, ये अपनी लीडरशिप के पीछे लड़ाइयां लड़ रहे थे। पंजाब की सारी लीडरशिप आके आपके हल्के में बैठी हुई थी पीपल्स पार्टी की। कल जो है वो ज़रदारी अब आपने हसन मुर्तजा का जिक्र कर लिया तो प्लीज मुझे उनके पास भी जाने दें, उनसे सवाल पूछना है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जवाब तो दे दूं। हसन मुर्तजा साहब से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। नहीं, आई हैव टू टेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज वर्जन आल्सो। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, विल कंटिन्यू द शो। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। हसन मुर्तजा साहब, एमक्यूएम जिस तरह कहती है ना आप लोगों को कि आप लोगों के लिए फेडरल के अंदर पीटीआई बहुत कांटेदार जमात है, उसी तरह सिंध में आपकी वजह से एमक्यूएम को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो पूरे ऑल द वे इधर आ गए शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। और किस लिए आए? ऑब्वियसली फेडरल के स्टेक्स नहीं चाहिए, पंजाब के स्टेक्स नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी शहरी हुकूमत चाहिए, वो भी तमाम तर पावर्स के साथ। तो सर गिव एंड टेक वाला मामला है, वहां पर उनको शहरी हुकूमत पूरी पावर के साथ दे। सिंध में वो ऑटोमेटिकली ऑल द वे आपको मदद करेंगे अगेंस्ट इमरान खान।
دیکھیں بینش، میں پہلی بات تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھے بھی پروگرام میں بلایا اور تھوڑا سا ٹائم دے کے اس کے بعد میں تو پھر گالیاں ہی سنتا رہا ہوں اور چور اور اب بولے مائک آپ کے پاس ہے. صرف آپ نے سننے کے لیے بلایا تھا. نہیں سر بولے، اب ہم آپ کی سنیں گے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ وقت ایک دوسرے کو چور کہنے کا نہیں ہے. اگر ہم یہی کام ہم نے کرنا ہے تو پھر عوام کو کیا دیں گے؟ عوام کے پاس روٹی نہیں ہے، عوام کے پاس تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عوام بیچارے لا قانونیت کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. گھر سے بندہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے، رات کو اس کی لاش واپس جا رہی ہوتی ہے. ہم کیا دے رہے ہیں عوام کو؟ کیا مجھے چور کہنے سے پی ٹی آئی کی حکومت مضبوط ہو جاتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو کیسز ہیں، جو مقدمات ہیں، وہ عدالتوں کے اندر ہیں، آئی اوز کے پاس ہیں، ہم اداروں کے سامنے بھی پیش ہو رہے ہیں، عدالتوں میں بھی ہو رہے ہیں. ہم تو جب ہمیں کسی عدالت نے کنوکشن کی، کوئی سزا ہوئی، بڑے شوق سے کہیں. کریکٹر اسیسینیشن کسی کی کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی دانش مندی ہے. گزارش صرف اتنی ہے، جو آپ کا سوال ہے، اگر ایم کیو ایم کراچی سے مینڈیٹ لیتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا. نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر آئینی، غیر جمہوری حرکت کرتی ہے جس کی وجہ سے کسی کا مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا جاتا ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ مل کے بیٹھو، جس جگہ پہ مینڈیٹ ہوگا ہم اس کا احترام کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جمہوری رویے ہیں. ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ماورائے آئین ہو یا ماورائے عدالت ہو یا ماورائے قانون ہو. ہم تو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی احتجاج کی تحریک بھی چلا رہے ہیں. ہم اگر 27 فروری کو نکلتے ہیں مزار قائد سے تو ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. ہمارا پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے پاکستان اور اس کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے. بالکل جی، ضرور کریں. فائنل کامنٹس جی، آپ علی رسپونڈ کریں. میں بالکل کمل کو یہ ان کو اشور کروا دوں، میں نے جو ایک جملہ NA133 کے الیکشن میں بولا ہے میں آج بھی اس کو اون کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو ان کے اوپر جنہوں نے لوگوں کے ایمانوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے. اور آج ہماری ترجیح کچھ اور ہے. دوسری بات اس طرح سے ہے کہ ساری کی ساری یہ جو ہے عدالتوں کو انہوں نے کہا کہ جی عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، تو یقیناً ارشد ملک صاحب کی عدالت کا تو یہ احترام بالکل کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بین الاقوامی عدالتوں کے بھی فیصلوں کا بالکل احترام کرتی ہوں گی، تو میں ان سے یہی امید رکھوں گا. اور اگر کسی نے امداد کو خرد برد کیا ہے تو یہ 1 سیکنڈ کے لیے مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ اپنے مخالفین کے اوپر ان کو ہیروئن کیوں ڈالنی پڑتی ہے؟ ریاست کے سارے ادارے ان کے پاس ہیں، جائیں جا کے ان کے خلاف کارروائی کریں. یہاں پہ سرکس کیوں لگاتے ہیں؟ اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.